الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کورس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ پچھلے کلاس میں ہم نے 3 غزوات اور 2 سریے کے بارے میں جانا تھا۔ آئیے ہم پچھلے سبق کو پہلے دہراتے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلے سبق میں جو میسیجز ہو سکتے ہیں ان کو نہیں جانا تھا، اسی طریقے سے پچھلے سبق کے سوالات بھی ہم نے نہیں پوچھا تھا۔ تو ہم نے سب سے پہلے غزوہ حمراء الاسد، پھر سریہ رجیع، پھر سریہ بیر معونہ، پھر غزوہ بنو النذیر اور غزوہ بنو المصطلق، ان 5 غزوات اور سریوں کے بارے میں جانا تھا۔ ان غزوات اور سریوں میں کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے غزوہ حمراء الاسد اصل میں قریش پر اپنی طاقت کے اظہار کے لیے عمل میں آیا تھا، کیونکہ قریش کو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ ہم نے مسلمانوں سے جنگ جیت لی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے اور اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے غزوہ حمراء الاسد میں صحابہ کرام کو لے کر گئے تھے۔ سریہ رجی میں کیا ہوا تھا؟ 10 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا دین کی خدمت کے لیے، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور ان 10 صحابہ کو قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے سریہ بیر معونہ میں کیا ہوا تھا؟ 70 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب پر بھیجا تھا کہ اسلام کی دعوت دیں گے وہاں جا کر کے، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ تو یہاں پر بھی ظالموں نے دھوکہ دے کر کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا۔ غزوہ بنو النذیر میں کیا ہوا تھا؟ مدینہ کے 3 قبائل میں سے ایک قبیلہ یہودیوں کا بنو النذیر تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے ان کے پاس سے دیت جمع کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بھی مدینہ کے ایک فرد تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیے، اور ایک آدمی کو کہا کہ اوپر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چکے گرا کر کے ان کو مار دو۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس علاقے کی گھیرا بندی کی اور ان کو وہاں سے نکال دیا، اور وہ خیبر جا کر کے بس گئے تھے۔ غزوہ بنو المصطلق میں کیا ہوا تھا؟ اس میں بنیادی طور پر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے 2 گھناؤنا کردار ادا کیا۔ پہلا کردار یہ تھا کہ انصار اور مہاجرین کے بیچ جو ہلکی بات پر بھید بھاؤ ہو گیا تھا، اس کو اس نے اچھالا اور کہا کہ مدینہ کا جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ برکیف یہ خلاصہ تھا ان غزوات اور سریوں کا جو ہم نے پڑھا تھا۔ اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ ان غزوات اور سریات میں کیا ہمارے لیے میسیج ہے، کیا ہمارے لیے سبق ہے۔ سب سے پہلے غزوہ حمراء الاسد کا سبق کیا ہے؟ اس میں پہلا سبق یہ ہے کہ مومن زخموں سے چور ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ صحابہ کرام جنگ احد سے لوٹ کر کے آئے تھے اور بہت پریشان تھے، کیونکہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نکل جاؤ حمراء الاسد کے لیے، نکل گئے۔ اس غزوہ سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنگ میں ابو عیسیٰ اسلمی کو پاتے ہیں جو
بدر میں آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر رحم کرتے ہوئے آزاد کر دیا تھا اور شرط رکھا تھا کہ بعد میں کبھی بھی ہمارے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہونا، لیکن وہ جنگ احد میں شریک ہو گیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن ایک سوراخ سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا اور اس کے قتل کا حکم دیا۔ غزوہ حمر الاسد میں آگ جلانے کی جو اسٹریٹجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دشمن پر روب ڈالنے کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے وہ طریقہ جنگ میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ رہی بات غزوہ بنو نذیر کی، تو غزوہ بنو نذیر میں ہم سیکھتے ہیں کہ بنو نذیر قبیلے نے، یہودیوں کا یہ جو قبیلہ تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے نبی کو وحی کے ذریعہ خبر کر دیا، کیونکہ ایک آدمی کو بھیجا تھا کہ اوپر سے چکی گرا دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مار دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعہ اشارہ کیا، آپ وہاں سے گئے اور ان کی گھیرا بندی کی اور پھر ان سب کو خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اس میں دراصل اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی تصدیق ہوتی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے، لوگوں کی برائی سے محفوظ رکھے گا۔ سریہ رجی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس میں سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اسلامی جنگ میں اخلاقیات کی بہت اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سریے میں اپنے کسی لیڈر کو بھیجتے تھے، اس سریے کا لیڈر بنا کر کے، تو اس کو تاکید کیا کرتے تھے کہ بوڑھوں کو مت مارنا، بچوں کو مت مارنا، عورتوں کو مت مارنا، مذہبی پیشواؤں کو، لیڈروں کو مت مارنا۔ تو یہ دراصل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جنگ میں بھی اسلام اخلاق سکھاتا ہے۔ غزوہ رجی میں ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دشمن کی سازش سے آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ 70 صحابہ کو بلایا تھا کہ ہمارے پاس جائیں گے تو اسلام پھیلے گا، لیکن انہوں نے دھوکہ دیا۔ تو مسلمانوں کو یہاں پر سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ دشمن پر فوراً بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، احتیاط سے بہرحال کام لینا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام دین پر جمے رہنے میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ عنہما کے قصے پہ غور کیجئے کہ کیسے ان دونوں کو سولی پر لٹکایا گیا، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر تمہاری جگہ پر محمد ہوتے تمہارا کیا خیال ہوتا، دونوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی گوارا نہیں کہ ہم اپنے گھر میں رہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اس غزوے میں خاص طور پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے سمجھ میں آتا ہے کہ حارث کی بیٹی نے جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسطورہ دیا تو حارث کی بیٹی کا بچہ ان کے قریب آیا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پیار کرنے لگے، وہ پریشان ہو گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کیا سبق دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے ہمیں دھوکہ دیا اور تم ہمیں سولی پر لٹکانا چاہ رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تمہارے بچے کو نقصان پہنچائیں۔ سولی پر چڑھنے والے ہیں لیکن ظالم کے بچے کو نقصان نہیں پہنچا رہے، یہ ہے اسلام کا اخلاق۔ اسی طریقے سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ سے نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سولی پر لٹکنے سے پہلے، سولی پر چڑھائے جانے سے پہلے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو۔ گویا کہ یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ مشکل ترین حالات میں ایک مومن کو نماز سے سکون حاصل کرنا چاہیے۔ رہی بات بیر معونہ کے قصے کی، تو بیر معونہ کے قصے میں 70 صحابہ کو ظالموں نے دھوکہ دے کر کے مار دیا تھا، لیکن یہاں پر وعدہ کی پاسداری اور انصاف کا کتنا بڑا سبق ہم سیکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن امیہ دومری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، یعنی دشمن کے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے، حالانکہ دشمنوں نے 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا۔
اچھا، دو آدمیوں کو قتل کیا تھا، ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں اور مدینہ میں گھوم گھوم کر کے ان کی دیت اکٹھا کرتے ہیں۔ اسی دیت کو جمع کرنے کے ارادہ سے ہی بنو النضیر کے پاس گئے تھے، تو انہوں نے پلاننگ کیا تھا کہ آپ کے اوپر چکے گرا کر کے آپ کو مار دیتے ہیں۔ غزوہ بنو المصطلق سے ہمیں تین اہم اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ مسلمانوں کے بیچ کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ہر طرح کے بھید بھاؤ سے ایک انسان کو پاک رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے بیچ رنگ و نسل کا تعصب نہیں ہو سکتا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دعوها فإنها منتنہ، اس طرح کی ذاتیات پہ حملہ کرنے کو چھوڑ دو، یہ گندی چیز ہے۔ دوسرا جو سبق ملتا ہے وہ عبداللہ بن ابی کا جو کردار تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت پر حملہ کرنے کا، تو اس میں یہ سبق ہے کہ باطل ہمیشہ پروپیگنڈا کرتا ہے، عزت بھی اچھالتا ہے۔ ایسی حالت میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ صبر سے کام لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے اور سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت پر حملہ کیا گیا، 1 مہینہ تک پریشان رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی عزت پہ حملہ کرنے والوں کے جو شریعنتر تھے، ان کی جو سازش تھی، اس سازش کو کھول دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو ظاہر کیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اس طرح کا کچھ بھی مسلم سماج میں پھیلایا جاتا ہے کسی کی عزت کو لے کر کے، تو فوراً افواہ پر کان نہیں دھرنا چاہیے اور اس کے بارے میں خواہ مخواہ باتیں نہیں پھیلانی چاہیے۔ اسلام نے 4 گواہ کی شرط رکھی ہے کسی کی عزت کو اچھالنے سے پہلے، تو بات کی تحقیق کرنی چاہیے اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ برکیف اب آئیے جو پچھلے اسباق گزرے ہیں ان سے جو سوالات ہم پوچھ سکتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال ہے کہ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کا روب بیٹھانے کے لیے کون سا غزوہ عمل میں آیا تھا؟ اس غزوے کا نام کیا ہے؟ کون جواب دیں گے؟ پتہ نہیں، غزوہ حمراء الاسد۔ دوسرا سوال ہے غزوہ حمراء الاسد کی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے کیا حکم دیا تھا؟ دشمن کے دل میں اپنا ڈر بیٹھانے کے لیے کیا حکم دیا تھا؟ دشمنوں کے دل میں ڈر بٹھانے کے لیے آپ نے بہت سارا آگ جلایا، بہت ساری آگ جلانے کا حکم دیا تھا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاء محبت نے ابو سفیان کے پاس جا کر کہا کہ مسلمان بہت بڑی لشکر کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ یہ سن کر ان کی ہمت ٹوٹی۔ جی جی۔ تیسرا سوال ہے حدیث مومن ایک ہی سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کی پشٹ بھومی کیا ہے؟ ابو عزہ اسلمی نام کا آدمی جو ہے نا، جنگ بدر میں شریک ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیے بغیر اسے رہا کر دیا تھا اور شرط رکھا تھا کہ اب مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہونا، لیکن جنگ احد میں شریک ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا اور اس کے قتل کا حکم دیا۔ چوتھا سوال ہے معبد بن ابی معبد خزاعی نے ابو سفیان کو کیا کہہ کر ڈرایا تھا؟ ابھی جواب آیا ہے کہ اس نے کہا کہ مسلمان ایک بھاری لشکر لے کر کے اور پوری تیاری کے ساتھ تم سے مقابلہ کے لیے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب یہ بات سنی ابو سفیان نے تو اس نے کہا کہ واقعی اگر ایسا ہے تو چلو یہیں سے نکل جاتے ہیں، اور واقعی وہ نکل بھاگا۔ غزوہ اور سریہ میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے؟ غزوہ وہ ہے جس میں جس مہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، جی بالکل، اور سریہ جس میں آپ نے صحابہ کا دستہ بھیجا۔ جی بہت اچھا۔ چھٹا سوال ہے اسلامی لشکر کے امیر کو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دینے کا حکم دیا جاتا تھا؟ سب سے پہلے کہا جاتا تھا کہ لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، ہاں، اسلام کی دعوت دو، نہ کرے تو ان کو جزیہ دینے کے لیے کہا جائے، بالکل، اگر وہ پھر بھی قبول نہ کرے تو ان سے جنگ کی جائے۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ 7ویں نمبر پر غیر مسلم شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے بدلے لیے جانے والے ٹیکس کو کیا کہتے ہیں؟ جانا ہے جزیہ۔ جی، اور جزیہ یہ
اصل میں مسلمانوں سے جیسے زکوٰۃ لی جاتی ہے ویسے ہی غیر مسلموں سے جزیہ لیا جاتا ہے، تاکہ مسلم حکومت میں غیر مسلموں کو بھی جو ویلفیئر کے کاموں میں شریک کیا جاتا ہے اور ان کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کی حفاظت کی جائے اور وہ بھی ویلفیئر کے کاموں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ 8واں سوال ہے، جنگ کے دوران اسلام نے کن طبقات کو قتل کرنے سے منع کیا ہے؟ جنگ کے دوران اسلام نے بچوں کو، عورتوں کو اور مذہبی پیشواؤں کو، ہاں بالکل، پادریوں کو، جو مذہبی لوگ ہیں ان کو قتل کرنے سے منع کیا، عورتوں کو بھی قتل کرنے سے منع کیا۔ بہت اچھا۔ 9واں سوال ہے، عدل اور قارہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گزارش کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس لوگ دین جاننا چاہتے ہیں، بالکل، آپ اپنے صحابہ صحابہ ہمارے پاس بھیجیں کو بھیجی۔ جی، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ ان کے پاس بھیجا تھا، لیکن انہوں نے دھوکہ دیا اور 10 صحابہ کو قتل کر دیا۔ 10واں سوال ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سولی سے پہلے کس چیز کی مہلت مانگی تھی؟ نماز پڑھنے 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ جی۔ 2 رکعت نماز۔ 11واں سوال ہے، بیر معونہ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد کیا تھی اور وہ کیا تھے؟ ان کی قابلیت کیا تھی؟ 70 صحابہ۔ 70 صحابہ تھے، اور وہ کیا لوگ تھے؟ قاری اور فاضل تھے، قرآن کے حافظ لوگ تھے۔ جی۔ حضرت حرام بن ملحان، وہ حرام کی بجائے حرام ہے، حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ لگنے پر کیا الفاظ بولے تھے؟ اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، اللہ سب سے بڑا ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نیزہ مارا تھا ظالموں نے، نیزہ لگتے ہی جب خون کے پھوارے نکلے، کہا اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ۔ جب جبار بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، ان کے اسلام لانے کی وجہ کیا بنی؟ جب اس نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا اور نیزہ لگتے ہی حضرت حرام بن ملحان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو یہ سنتے ہی ان کے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ ابھی تو وہ جان کھو رہے ہیں لیکن کامیاب کیسے ہو گئے؟ اس کو بتایا گیا کہ یہ شہادت ہے جسے حاصل کر کے مسلمان اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو فوراً وہ اپنے عمل پر پچھتایا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسلام قبول کیا اور صحابی رسول میں شامل ہو گئے، جبار بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ قاتل اور مقتول دونوں جنتی ٹھہرا۔ 14واں سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک کن قبائل کے خلاف بد دعا کی تھی اور کیوں؟ رعل، ذکیہ اور عشیہ، یہ قبائل تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو دھوکہ دے کر کے قتل کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک دعائے قنوت پڑھی اور اس میں بد دعا کیا ان قبائل کے خلاف فجر کی نماز میں۔ تو جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھ کر کے بد دعا کرنی چاہیے، دوسری نمازوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ 15واں نمبر ہے سوال کا، بنو النضیر کے یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا کیا پلان بنایا تھا؟ ان لوگوں نے ایک آدمی کو بھیجا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو ہے پتھر گرا دے اوپر سے۔ ہاں جی، دیوار کی سے ٹیک لگا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ چھت سے ایک بھاری چکی آپ کے اوپر گرا دے اور آپ کو مار دے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ کس منافق نے بنو النضیر کو ڈٹے رہنے پر مجبور کیا تھا یا اکسایا تھا؟ کون تھا وہ منافق؟ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی۔ 17واں نمبر، بنو النضیر جلا وطن ہونے کے بعد کہاں جا کر کے بنو النضیر آباد ہوئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو النضیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا ان کو مدینہ سے نکالا، تو کہاں جا کر کے وہ آباد ہوئے؟ خیبر میں جا کر کے آباد ہوئے۔ بہت اچھا۔ غزوہ بنو المصطلق کا دوسرا نام اور اس کے سردار کا نام کیا تھا؟ غزوہ مریسی۔ غزوہ مریسی، مریسی ایک چشمے کا نام تھا جہاں پر یہ غزوہ عمل میں آیا تھا، اور بنو المصطلق اصل میں یہ اس قبیلے کا نام ہے جس سے جنگ ہوئی تھی، اس کے سردار کا نام تھا حارث بن ضرار۔ حارث بن ضرار۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو اس کا کیا فائدہ ہوا تھا؟ صحابہ نے یہ کہہ کر کے بنو المصطلق کے 100 گھرانوں کو آزاد کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے غزوہ بنو المصطلق کے موقع سے جھگڑے کے وقت کیا گھٹیا حرکت کی تھی؟ کیا کہا تھا؟ عبداللہ بن ابی نے جب ایک انصاری اور ایک مہاجر کے بیچ میں کچھ تو میں ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ گندی بات ہے، اس کو چھوڑ دو، اس طرح کی بات مت کرو۔ اس موقع سے فائدہ اٹھایا عبداللہ بن ابی نے اور کہا کہ اگر ہم مدینہ لوٹیں گے تو ہم میں کا عزت والا، خود کو مراد لے رہا تھا، ذلیل کو مدینہ سے باہر نکال دے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے کتے کو پال کر موٹا کرو یہاں تک کہ وہی تم کو کھا جائے، یہ بات کہی تھی۔ تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہی، ان کا بھی نام عبداللہ تھا، وہ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی مدینہ کے دروازے پر ایک تلوار لے کر کے بیٹھ گئے تھے، کھڑے ہو گئے تھے اور سارے لوگوں کو جانے دے رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی کو روک دیا تھا، کہا کہ تم ذلیل ہو، تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ تو یہ تھا ایمان صحابہ کا۔ 21واں سوال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے والے گروہ کا لیڈر کون تھا؟ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی۔ 22واں سوال، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی قرآن کی کس سورہ میں اتری تھی؟ سورہ نور۔ سورہ نور میں۔ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ تو یہ رہے سوالات پچھلے اسباق کے۔ اب ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے غزوہ خندق کے بارے میں جانیں گے۔ غزوہ خندق کو ہی غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، جو سن 4 یا 5 ہجری میں عمل میں آیا تھا۔ اس غزوے کا پس منظر کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 4تھے سال اور اس سے پہلے بھی جو حکمت عملی اختیار کی تھی، اس کی وجہ سے مدینہ میں امن قائم ہونے لگا تھا اور یہ اشارہ مل رہا تھا کہ اب فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ بنو النضیر کو بھی جلا وطن کیے ہوئے 1.5 سال ہو گئے تھے، لیکن یہود جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ اور سانپوں کی اولاد کہا ہے، کب مسلمانوں کو چین سے رہنے دیتے؟ خیبر میں بنو النضیر جو گئے تھے نا، خیبر کے بنو النضیر نے سازش شروع کر دی۔ کیا کیا؟ خیبر کے 20 لیڈران قریش کے پاس گئے مکہ اور قریش کو اکسایا کہ تم لوگ محمد سے جنگ کرو اور تمہارا ہم لوگ ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد یہی بنو النضیر کے 20 لیڈران بنو غطفان کے پاس گئے اور ان کو بھی تیار کیا، ان کو بھی اکسایا۔ اس کے بعد باقی سارے عرب قبائل میں گھوم گھوم کر کے سب کو جنگ پر آمادہ کیا۔ اس طریقے سے سارے قبائل مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گئے، مدینہ پر دھاوا بولنے کا پلان بنا لیا۔ پروگرام کے مطابق سارے عرب قبائل 10,000 کی تعداد میں مدینہ کے آس پاس اکٹھا ہو چکے ہیں اور سب کا نعرہ ہے کہ مٹانا ہے اسلام کو، مسلمانوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی کام کرتے تھے تو پہلے صحابہ کو بیٹھاتے تھے اور مشورہ لیتے تھے۔ جب صحابہ سے مشورہ لیا تو حضرت سلمان فارسی نے بہت اچھا مشورہ دیا۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینہ کے ایک طرف سے خندق کھود دیجیے، کیونکہ فارس کے لوگ جب جنگوں میں تنگی محسوس کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں، اور جب ہم ایسا کریں گے نا تو دشمن ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ جو پلان تھا بہت اچھا پلان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا اور صحابہ نے بھی پسند کیا۔ یہ جو خندق کھودنے کی بات کہی تھی، مدینہ کے چاروں طرف سے خندق کھودنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ فوٹو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ کے صرف نارتھ سائڈ میں، اتر سائڈ میں، شمالی حصے میں خندق کھودنے کی ضرورت تھی۔
دوسری جو سمتیں تھیں وہ پہاڑوں سے گھری ہوئی تھیں، اسی لیے ان سمتوں سے دشمن آ نہیں سکتے تھے، آتے تو نارتھ سائڈ سے ہی آتے۔ چنانچہ پوری کوشش سے صحابہ اس پلاننگ میں لگ گئے، خندق کھودنے لگے۔ ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خندق کھودنے میں مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ ایک طرف مسلمان خندق کھود رہے تھے تو دوسری طرف بھوک کی سختی نے ان کی حالت خراب کر رکھی۔ ایک بار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بھوک کی شکایت کرتے ہیں، اور شکایت کرتے ہوئے اپنا پیٹ کھول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ پیٹ کی میری کیا حالت ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر باندھ رکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے، تاکہ پیٹ پہ پتھر باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہ گیا تو انہوں نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، اور ان کی بیوی نے 2.5 کلو جو پیسا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے میں گئے اور کہا کہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے ہمارے پاس آئیے، ہم نے کچھ کھانا تیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں جاتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بلکہ سارے ساتھیوں کو، 1000 کی تعداد میں صحابہ تھے، سارے صحابہ کو لے کر کے چلے گئے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، ان کی بیوی بھی پریشان کہ کھانا تو کچھ آدمیوں کے لیے ہم نے بنایا ہے اور 1000 لوگوں کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس لیے حضرت جابر کو بھی اطمینان ہوا اور ان کی بیوی کو بھی اطمینان ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کھانے سے سارے صحابہ کو کھلانا شروع کیا، یہاں تک کہ 1000 صحابہ پیٹ بھر کر کے کھا لیتے ہیں، اور گوشت اور آٹا جتنا تھا اتنا باقی رہا۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ خندق کو صحابہ کھودنے میں لگے رہے یہاں تک کہ خندق کی کھودائی مکمل ہو گئی۔ ادھر ابو سفیان اور اس کے ساتھی 4000 کی فوج لے کر کے آ گئے، اور دوسری طرف قبیلہ غطفان اور ان کے لوگ 6000 کی فوج لے کر کے آ گئے۔ 10,000 کی تعداد مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مدینہ پر چڑھاوا کر رہی ہے۔ دھیرے دھیرے یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچے۔ جب مدینہ کے پاس آتے ہیں تو دیکھ کر کے دنگ رہ گئے کہ مسلمانوں نے تو خندق کھود رکھا ہے اتر کے حصے سے۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا یہ ایسی چال ہے جس کو عرب جانتے ہی نہیں۔ غصے سے خندق کے آس پاس چکر کاٹنے لگا۔ وہ ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں سے خندق پار کر سکیں، لیکن مسلمان لگاتار ان پر تیر برسا رہے تھے کہ خندق کے قریب دشمن نہ آ سکے۔ مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے پورے مدینے کی گھیرا بندی کر لی۔ مسلمان بھی ہر طرف سے ان پر تیر برسا رہے تھے۔ مشرکین نے کئی مرتبہ کوشش کی مدینہ میں گھسنے کی، پورا دن لگا دیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے، اور مسلمان پورے طور پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی کئی نمازیں بھی بے وقت ہو گئی۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو بد دعا دیا، نماز بے وقت کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر ہمیں نماز کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے کہا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا۔
میرے بھائیوں، یہ تھی جنگ خندق۔ جنگ خندق کے بعد اب غزوہ بنو قریظہ میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا مورچہ مدینہ کے نارتھ میں تھا اور بنو قریظہ مدینہ کے ساؤتھ میں تھے۔ اب تک بنو قریظہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں تو یہود کے تینوں قبائل سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، لیکن بنو قینقاع نے غداری کی، ان کو نکال دیا گیا مدینہ سے۔ بنو نذیر نے غداری کی، ان کو بھی مدینہ سے پاک کر دیا گیا۔ اب بنو قریظہ رہ گئے تھے۔ غزوہ احزاب میں ان لوگوں نے بھی دھوکہ دیا۔ جب بنو قریظہ نے 10,000 کی تعداد دیکھی تو وہ ڈر گئے۔ اسی طریقے سے بنو نذیر جو خیبر میں جا کر کے بس گئے تھے، اس کے سردار حوی بن اخطب نے باضابطہ بنو قریظہ کے پاس جا کر کے ان کو اکسایا اور کہا کہ تم مسلمانوں سے ایگریمنٹ توڑ دو، چونکہ وہ بھی یہود تھے اس لیے اس نے ایگریمنٹ توڑ دیا۔ بنو قریظہ اور مسلمان عورتوں اور بچوں کے بیچ رکاوٹ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنو قریظہ نے عین جنگ کی حالت میں، جبکہ 10,000 کی تعداد مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کی گھیرا بندی کر چکی ہے، اس حالت میں بنو قریظہ نے ایگریمنٹ توڑ دیا ہے، غداری کی ہے، تو بہت پریشان ہوئے۔ صحابہ بھی بہت پریشان ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بنو قریظہ کی طرف 300 آدمیوں کو بھیجا کہ کم سے کم بنو قریظہ کی غداری کی وجہ سے ان سے مسلمان عورتوں کو بچایا جا سکے، بچوں کو بچایا جا سکے، کہ ایسا نہ ہو کہ بنو قریظہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ جب صحابہ بنو قریظہ کے پاس گئے تو بنو قریظہ نے گالیاں بکنی شروع کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے لگے، برے برے الفاظ بولنے لگے اور ڈھٹائی سے کہنے لگے کہ ہمارا محمد کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں۔ یہ ہیں یہود۔ مسلمانوں کی جو حالت اس وقت ہوئی تھی کہ ایک طرف خود مدینہ کے اندر غدار پیدا ہو چکے ہیں اور دوسری طرف باہر سے چھوٹی تعداد نہیں بلکہ 10,000 کی تعداد مدینہ کی گھیرا بندی کر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حالات کو اپنی کتاب میں بیان فرمایا، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ جب نگاہیں پتھرا گئیں، دل حلق کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں سختی سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ پریشانی ہی پریشانی تھی، لیکن صحابہ اللہ کے فیصلے سے راضی تھے۔ اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر بھی صحابہ مرعوب نہیں ہوئے، صحابہ ڈرے نہیں، بلکہ کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ وہ آزمائش ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ جبکہ منافقین نے کیا کیا؟ یہ جب حالت ہوئی تو نفاق کھل کر بولنے لگا۔ منافقین نے کہا کہ محمد نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے کھائیں گے، اور آج حالت یہ ہے کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلنے پر بھی آفت آئی ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کے اس اسلوب کو نقل کیا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا صرف دھوکے کا وعدہ۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کی غداری کی خبر ملتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ باہر سے دشمن نے مدینہ پہ دھاوا بولا ہوا ہے اور اندر میں ہمارے ہی لوگوں نے غداری کر دی ہے۔ آپ نے اپنا چہرہ اور سر کپڑے سے ڈھانپ لیا، دیر تک چت لیٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہے۔ ادھر اللہ رب العالمین نے احزاب والوں کے اندر، یعنی جنگ خندق میں جو لوگ شریک ہوئے تھے،
مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ان کو احزاب والے کہا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے جنگ احزاب اس کا نام پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پھوٹ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ طاقت رکھنے والا۔ ایک دوسرے کے بارے میں شک میں پڑ گئے، بنو قریظہ کے بارے میں قریش شک میں پڑ گئے، اور بنو قریظہ قریش کے بارے میں شک کے شکار ہو گئے، اور ادھر مسلمان دعا کر رہے تھے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے محفوظ فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کر رہے تھے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ، اے کتاب اتارنے والے، اے جلد حساب لینے والے، دشمنوں کی جماعتوں کو شکست دے دے، اے اللہ انہیں شکست دے دے، انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور مشرقین پر سخت ہوائیں بھیجا، فرشتوں کا لشکر بھیجا جس نے ان کو ہلا کر رکھ دیا، ان کے دلوں میں عجیب طریقے سے روب ڈال دیا، ان کی ہانڈیاں الٹ دی ہواؤں نے، ان کے خیموں کو اکھاڑ دیا، اور سردی نے الگ مار ماری۔ اس طرح ان کی کوئی چیز اپنی جگہ ٹکی نہ رہی۔ بہت ہی اچھا نقشہ کھینچا گیا ہے اس فوٹو میں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں سے جانے ہی کا فیصلہ کیا۔ میرے بھائیوں، جنگ خندق یا جنگ احزاب میں عرب کے سارے قبیلے، کیا مشرکین، کیا یہودی، کیا نصارہ، سب اکٹھا ہو گئے تھے، اور سب کا مقصد ایک تھا کہ مسلمانوں کو تہو بالا کر دینا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ میرے بھائیوں، غزوہ خندق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غزوہ خندق سے دو اہم سبق نوٹ کیجئے۔ اسباق تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن دو اہم سبق اس کا نوٹ کیجئے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ لیڈر کو چاہیے کہ اپنی رائے لوگوں پہ نہ تھوپے، بلکہ لوگوں سے مشورہ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں صحابہ سے مشورہ لیتے تھے۔ جنگ خندق میں جب مشورہ لیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ میں برکت آئی، خندق کھودنے کا حکم دیا، اور اس خندق کھود دینے کی وجہ سے مدینہ محفوظ رہا، صحابہ محفوظ رہے، مسلمان محفوظ رہے۔ دوسرا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پوری کوشش کر لیتے ہیں اور راستہ نظر نہیں آتا، تب اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے۔ صحابہ کرام نے حفاظت کے لیے ساری کوشش کی، ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد رب کے فیصلہ کا انتظار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اب ہم چلتے ہیں غزوہ بنو قریظہ کی طرف۔ بنو قریظہ نے غداری کی تھی نا جنگ خندق میں، تو اب اس کو جانتے ہیں۔ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے غزوہ خندق سے فارغ ہوتے ہی، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ہتھیار ڈال دیا؟ ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں ڈالا۔ آپ کا رب حکم دیتا ہے کہ بنو قریظہ کو سبق سکھانے کے لیے نکل جائیے بنو قریظہ کے پاس۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز پڑھے تو وہ بنو قریظہ ہی میں پہنچ کر پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی صحابہ کرام نکل گئے بنو قریظہ کے لیے۔ کچھ لوگوں نے مغرب کا وقت راستے میں ہو گیا تو راستے میں ہی مغرب کی نماز پڑھ لی، اور کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بنو قریظہ میں پہنچنے کے بعد ہی مغرب کی نماز پڑھنا ہے، تو ہم بنو قریظہ میں پہنچنے کے بعد ہی مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے راستے ہی میں مغرب کی نماز پڑھ لی ہے اور کچھ لوگ بنو قریظہ پہنچنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھی ہے، تو آپ نے کسی کی تغلیط نہیں کی اور دونوں کو صحیح ٹھہرایا۔
اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو مسائل اجتہادی ہوتے ہیں اس میں اختلاف کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے راستے میں نماز پڑھ لیا، انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے جلدی جانا اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے راستے میں پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بنو قریظہ میں مغرب کی نماز پڑھنا ہے، تو بنو قریظہ پہنچ کر کے ہی مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح قرار دیا اور کسی کو غلط نہیں کہا۔ تو یہاں پر یہ سبق ملتا ہے کہ اجتہادی جو مسائل ہوتے ہیں اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، لیکن یہ بات نوٹ کریں کہ نصوص کے ہوتے ہوئے، ایک طرف نص ہے تو نص کے ہوتے ہوئے اختلاف کی گنجائش نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا، فلاں امام نے کچھ کہا، تو امام کی بات نہیں مانی جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ یہاں پر اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ پر کیف صحابہ بنو قریظہ پہنچ چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں آ گئے، بنو قریظہ کے قلعے کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھیرا بندی کر دی، اور یہ گھیرا بندی 25 رات تک جاری رہی۔ جب گھیرا بندی سخت ہوئی تو بنو قریظہ نے کیا کیا؟ بنو قریظہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمارے پاس سے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیجیے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں؟ اس لیے کہ ان کا گھر بنو قریظہ کے قریب تھا اور ان کے حلیف بھی تھے، اس ناحیہ سے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ چنانچہ جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے تو بنو قریظہ کے لوگ رونے لگے، ان کی عورتیں جمع ہو گئیں اور پوچھنے لگے کہ محمد ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بس یوں کہا جس سے مقصد یہ تھا بتانا کہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے۔ یہ بولتے ہی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے، فوراً لوٹ کر آئے، مسجد نبوی گئے اور اس کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور قسم کھائی کہ نہ میں کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ میری توبہ قبول ہو جائے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ کر کے مجھے کھولے۔ چنانچہ کچھ دنوں میں اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر کے ان کو آزاد کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر وہ میرے پاس آتا، توبہ کر لیتا، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا۔ برکیف یہ ہے قصہ۔ چنانچہ آج تک مسجد نبوی میں وہ ستون باقی ہے جس ستون سے حضرت ابو لبابہ نے خود کو باندھا تھا۔ برکیف بنو قریظہ نے سوچا تھا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بہتر مشورہ دیں گے، لیکن اس سے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ چنانچہ اخیر میں ان کا ایک لیڈر آیا اور اس نے کہا کہ آپ پہ ہمارا حکم سعد بن معاذ کو بنا دیجیے۔ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہم اسے قبول کر لیں گے۔ اچھا، سعد بن معاذ کا چوائس کیوں کیا؟ اس لیے کہ سعد بن معاذ زمانے جاہلیت میں ان کے حلیف تھے۔ انہوں نے سوچا کیا تھا؟ انہوں نے سوچا تھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حق میں فیصلہ کریں گے، لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً بلا بھیجا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سعد بن معاذ آ رہے ہیں تو صحابہ سے کہا کہ اپنے سردار کی جانب اٹھو، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جنگ خندق میں حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ جب ان کو اتارا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو سارا قصہ سنایا اور کہا کہ تمہارے فیصلے پر بنو قریظہ اتر چکے ہیں، اب تم جو فیصلہ کرو گے وہی فیصلہ ہوگا بنو قریظہ کا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں فیصلہ یہ کرتا ہوں
کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ اللہ کا ہے۔ چنانچہ ان سارے غداروں کی گردنیں مار دی گئیں، کیونکہ ان لوگوں نے نازک ترین موقع سے غداری کیا تھا، دھوکہ دیا تھا۔ ایک طرف بڑی تعداد میں مدینہ پر باہر کے دشمن حملہ آور ہیں اور دوسری طرف بنو قریظہ نے دھوکہ دیا تھا، اسی لیے ایسے ظالموں کی یہی سزا تھی۔ حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ سن 6 ہجری میں کئی ایک سریے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، ان میں سے ایک سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ یہ سریہ جب جا کر کے مدینہ لوٹ کر آ رہا تھا تو راستے میں بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اثال کو ان لوگوں نے قید کیا۔ کیوں قید کیا؟ کیونکہ مسیلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر کے ثمامہ بن اثال آ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادہ سے۔ صحابہ کرام نے اس کو قید کر لیا اور لا کر کے مسجد نبوی کے ایک کھمبے سے باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن ثمامہ کے پاس میں آتے تھے، اس کا حال چال پوچھتے تھے، اور وہ کہتا تھا کہ اگر آپ ہمارے پر رحم کریں گے تو آپ بہت ہی فضل کرنے والے انسان ہوں گے، اگر آپ کو پیسے چاہیے تو ہم فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ثمامہ کو آزاد کر۔ ثمامہ آزاد ہو گئے، لیکن گھر نہیں گئے، ایک گارڈن میں گئے، غسل کر کے آئے اور آتے ہی اعلان کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور کہنے لگے اللہ کی قسم اس سے پہلے دھرتی کا کوئی چہرہ مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسند نہ تھا، مگر اب میری حالت یہ ہو چکی ہے کہ آپ کا چہرہ مجھے تمام چہروں سے زیادہ محبوب بن چکا ہے۔ اللہ کی قسم اس سے پہلے دھرتی پر کوئی دھرم آپ کے دھرم سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا، مگر اب آپ کا دھرم سارے دھرموں سے زیادہ پسندیدہ بن چکا ہے۔ اللہ کی قسم اس سے پہلے آپ کا شہر دنیا کے سارے شہروں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، مگر اب تمام شہروں میں آپ کا شہر سب سے زیادہ پسندیدہ بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تھے حضرت ثمامہ بن اثال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے۔ اس کے بعد ہم غزوہ صلح حدیبیہ کے بارے میں جانیں گے، لیکن چونکہ ابھی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے، غزوہ خندق کس سن ہجری میں پیش آیا تھا؟ سن 4 یا 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا تھا۔ دوسرا سوال ہے، غزوہ خندق کو غزوہ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حزب کی جمع احزاب ہے، احزاب قبیلے، اس جنگ میں ایک قبیلہ نہیں بلکہ سارے عرب قبائل اکٹھا ہو گئے تھے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس غزوے میں مدینہ کے اتر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے خندق کھود دیا تھا۔ تیسرا سوال ہے، غزوہ خندق کے لیے تیار کرنے والے کون لوگ تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور جی بالکل صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مل کر کے اس جنگ کی تیاری کی تھی۔ اچھا، اس جنگ میں کون کون لوگ حاضر ہوئے تھے؟ قریش تھے، بنو غطفان تھے، اور عرب کے سارے قبیلے تھے، ہے نا؟ مدینہ کے آس پاس خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ فارسی کے نام کوئی صحابہ ہے، فارسی کے نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جی جی 5واں سوال ہے خندق کھودنے کے لیے افرادی طاقت کی تقسیم کس بنیاد پر کی گئی تھی؟ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تقسیم کیا تھا خندق کھودنے کے لیے؟ ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام دیا گیا تھا کہ ہر 10 آدمی 40 ہاتھ خندق کھودے. ایک طرف سے ہی خندق کھودنا تھا تو لمبا تھا روٹ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر 10 آدمی 40 ہاتھ خندق کھودے. 6واں سوال ہے مدینہ کے صرف نارتھ یعنی اتری حصے میں ہی خندق کیوں کھودی گئی؟ چاروں طرف سے خندق کیوں نہیں کھودی گئی؟ کیونکہ پہاڑ تھے ادھر. کدھر؟ ہاں مدینہ کی 3 سمتوں میں پہاڑ سے مدینہ گھرا ہوا تھا اور صرف نارتھ سائڈ ایسا تھا جو کھلا ہوا تھا، تو پہاڑ سے گھرا ہونے کی وجہ سے 3 سمت ادھر سے دشمن نہیں آ سکتے تھے، نارتھ سائڈ سے ہی آ سکتے تھے، تو اسی لیے نارتھ سائڈ سے خندق کھودنے کا پلان بنایا گیا. خندق کھودنے کے دوران پیش آنے والا معجزہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضیافت کیا تھی؟ کیا کیا تھا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ کچھ کھانا بنوایا تھا جی صحابہ کا. بالکل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر گئے وہاں اور سب لوگ کم شیر ہو کر کھائے اور بیوی کو کھانا بچا. پھر بھی تعداد کتنی تھی صحابہ کی؟ 1000. کچھ کھانا تیار کیا تھا اور 1000 کی تعداد کھانا سے پیٹ بھر لیتی ہے اور کھانا ہو بہو اتنا ہی باقی رہ جاتا ہے. ہاں چلے، تو دشمن کی کل تعداد کتنی تھی اور ان کا نعرہ کیا تھا؟ غزوہ احزاب میں یا غزوہ خندق میں دشمن کی تعداد کتنی تھی اور ان کا نعرہ کیا تھا؟ کتنی تعداد تھی؟ بولیے 10,000 تعداد تھی. جی. اور سب کے سب کس ارادے سے آئے تھے؟ کہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دینا ہے، لیکن وہ اپنے ارادہ میں کامیاب. 9واں سوال ہے خندق دیکھ کر ابو سفیان کے تاثرات کیا تھے؟ ابو سفیان نے کہا کہ یہ ایسی چال ہے جسے عرب نہیں جانتے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عرب نہیں جانتے تھے. یہ حکمت تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جو انہوں نے فارس میں دیکھا تھا، تو اس ناحیہ سے اس چال کو سمجھ نہیں سکے عرب کے لوگ. 10واں سوال ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کی مدد کیسے فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر سخت ہواؤں اور فرشتوں کا لشکر بھیجا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور تھک ہار کر کے وہ مجبور ہوئے مدینہ چھوڑنے پر. اچھا چلیں، بنو قریظہ نے کس کے اکسانے پر مسلمانوں سے ایگریمنٹ توڑا تھا؟ کس نے اکسایا تھا اس کو، بنو قریظہ کو؟ بنو نذیر کے سردار حوی بن اخطب نے، جو جلاوطن کر دیے گئے تھے خیبر کی طرف. تو بنو نذیر کے سردار نے اکسایا خیبر سے آ کر کے بنو قریظہ کو، یہاں تک کہ عین جنگ کے وقت بنو قریظہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے. بنو قریظہ کے خلاف حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فیصلہ کیا؟ ان کے لڑنے والوں کو ختم کر دیا جائے. ہاں ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے. کیوں اتنا سخت فیصلہ تھا؟ اس لیے کہ وہ بہت بڑے غدار تھے، غداری ایسی کی تھی کہ عین موقع سے دھوکہ دیا تھا، اس لیے یہ سزا ان کے حوالے سے طے کی گئی. انہی باتوں کے ساتھ آج کا یہ درس ہم ختم کرتے ہیں اور اگلے درس میں انشاءاللہ صلح حدیبیہ کے بارے میں ہم جانیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.